وہ کہتے تھے کہ رسول پہلے بھی آئے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی رسالت کے وہ قائل تھے، انبیاء علیہم السلام کی رسالت کے قائل تھے، لیکن وہ رسالت کا حضور کے ساتھ انتساب، اس کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے رسول بنانا ہی تھا تو ولید بن مغیرہ کو بنا دیتا، عبد یالیل طائفی کو بنا دیتا، یا اور نام لیتے کہ ان کے پاس دولت بہت ہے، اثر و رسوخ بڑا ہے، تو انہیں نبوت دی جاتی۔ ایک ایسے شخص کو نبوت دی ہے کہ جس کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، اور 6 سال کی عمر میں ماں بھی انتقال کر گئیں، تو رب نے انہیں ہی رسالت دینی تھی۔ تو یہ خیال انہیں حضور کی طرف رسالت کے انتساب کے انکار پر ابھارتا تھا۔ رسالت اللہ کا انتخاب ہے، یہ اثر و رسوخ یا دیگر صلاحیتوں کے صلے پر نہیں دیا جاتا۔ یہ کسی پارٹی کا ٹکٹ تو نہیں ہے، یہ تو رب کا انتخاب ہے۔ وہ اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ اگر چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ بہرحال وہ رسالت کے انتساب کا انکار کرتے تھے۔ تیسرا عقیدہ، عقیدہ آخرت، اس کا وہ سرے سے انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں بکھر جائیں گی، تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ عقیدہ توحید کے بارے میں کچھ نہ کچھ تسلیم کرتے تھے، عقیدہ رسالت کے بارے میں بھی ان کا کچھ نہ کچھ گمان اور کچھ نہ کچھ یقین اسی حد تک تھا، لیکن جو عقیدہ آخرت ہے اس کا وہ سرے سے اور ڈٹ کے انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں۔ قرآن مجید کی مکی صورتوں کے مضامین کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں عقیدہ آخرت پر بڑا زور دیا گیا ہے، اور یہ سورہ یاسین بھی نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے، اس لیے اس میں بھی عقیدہ آخرت کا اس بات کیا گیا ہے۔ پیچھے بھی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، اور ان آیات کے اندر بھی بہت زور دے کر کے عقیدہ آخرت کا اس بات کیا گیا ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا، ایک بدبخت کافر کسی قبرستان سے بوسیدہ ہڈی اٹھا لایا، اور اس ہڈی کو حضور کے سامنے لا کر کے توڑتا ہے، اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں، اور ساتھ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، جبکہ یہ اتنی بوسیدہ ہیں کہ ہاتھوں کا لمس بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا۔ اب دیکھیے قرآن مجید کا لہجہ، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا، جبھی وہ سری جھگڑالو ہے۔ اب وہ جھگڑے کرتا پھرتا ہے، اب وہ باتیں کرتا ہے، جبکہ اگر یہ دیکھ لیتا کہ اس کو خود کس چیز سے بنایا گیا ہے تو یہ سوال اٹھتا ہی نہ، یہ سوال پیدا ہی نہ ہوتا کہ ہڈیوں کو کیسے زندگی دی جائے گی جس نے پانی کی بوند سے ایسی پیاری شکل بنا لی، تو اس کے لیے ہڈیوں کو جوڑنا کیا مشکل ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ، وہ نضر بن حارث تھا یا کوئی اور بدبخت، ارشاد کیا اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہ دیکھا، آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے اس کو نطفہ سے بنایا ہے، فاذا ہوا خصیم مبین، جبھی وہ سری جھگڑالو ہے، وہ الجھاؤ کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، بحث تمہیس اور مناظرے کر رہا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے، وَنَاسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا۔
اپنی تخلیق یاد ہوتی تو یہ بات کبھی نہ کرتا. یہ خود فراموش انسان ہے جو یہ باتیں کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، اسے یاد نہیں ہے کہ میری ترکیب کیا ہے اور مجھے کیسے پیدا کیا گیا ہے. ایک ننھی بوند جو رحم مادر میں قرار مکین میں استقرار پذیر ہوئی، پھر اس سے علقہ، علقہ سے مدغہ، مدغہ سے جنین، اور جنین سے پھر ولید کی صورت میں بچہ شکم مادر سے اس بزم گیتی میں قدم رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے، دانت اگنے لگتے ہیں، اعضائے بدنیہ میں مضبوطی آنے لگ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہوا ہے، اسے یاد نہیں ہے کہ مجھے کیسے پیدا کیا گیا. اگر یہ یاد رکھتا، یہ چیز اس کے ذہن میں ہوتی تو یہ سوال اٹھتا ہی نہیں، یہ سوال پیدا ہی نہ ہوتا. اب اس نے کیا کہا؟ قال، اس نے کہا من یحیی العظام وہی رمیم، بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کر دے جو بالکل گل گئی. بوسیدہ ہڈی قبرستان سے اٹھا لایا، اس کو توڑتا ہے، اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں، اور حضور سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کون ہے جو ان ہڈیوں کو زندہ کرے. جب بالکل بوسیدہ ہو گئی، بالکل گل سڑ گئی، تو ان شکستہ اور چور چور ہڈیوں کو، ان ذرات کو جو بکھر کے زمین پہ پھیل گئے ہیں، کون دوبارہ اٹھائے گا اور ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ اپنی عقل اور اپنے فہم کے مطابق یہ بات کر رہا ہے، لیکن اصل یہ بھولا ہوا خود فراموش شخص ہے. اگر یہ اپنے طرف غور کرتا تو یہ سوال پیدا ہی نہ ہوتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو نہ دیکھا، خود کو بھول گیا ہوا ہے، اور یہ سوال حضور علیہ السلام کے سامنے آ کے باقاعدہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ہڈی توڑتا جاتا ہے، اور اس کے ریزے زمین کے اوپر گرتے چلے جاتے ہیں، اور کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ بالکل شکستہ ہو چکی ہیں. اب اس کا جواب سنیے. حضور علیہ السلام جب مکہ فتح کیا تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل، اس نے سوچا کہ اب جینے کا کیا جو ہے وہ حشر رہ گیا ہے کہ جنہوں نے میرے باپ کو قتل کیا، بدر میں میرا باپ کاٹ دیا گیا، آج وہی مدینے مکے کے اوپر جو ہے وہ قابض ہو رہے ہیں. تو وہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا اور ایک پہاڑ پہ چڑھ کے اس نے چھلانگ لگائی کہ میں اس سے تو مر جاؤں تو بہتر ہے. لیکن اللہ نے اسے بچا لیا. اللہ نے ابو جہل کے بیٹے کے دل پر ایمان لکھا ہوا تھا، اور کسی طرح وہ حضور تک پہنچا تو حضور نے دعوت دی، اللہ نے اس کے سینے میں ایمان کا چراغاں کر دیا. تو اکرمہ بن ابی جہل جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا تو ایک ایک آیت پہ رک جاتا اور اس کی آنکھیں آنسوں کا خراج دیتی، اور یہ رک کے کہتا ہاذا کلام و ربی، ہاذا کلام و ربی، یہ واقعی میرے رب کا کلام ہے. تو قرآن کا لہجہ بتاتا ہے، اور قرآن بول کے بتاتا ہے کہ میں رب کا کلام ہوں. تو ذرا دیکھیے اس بدبخت نے کہیں سے ہڈی اٹھائی، یہ ابو جہل تھا، ابی بن خلف تھا، یا یہ نضر بن حارث تھا، یا کوئی اور تھا، مختلف روایات ہیں. تو جب اس نے وہ ہڈی اٹھا کر کے حضور علیہ السلام کے سامنے اس نے ہڈی کو توڑا اور اس کے ریزے زمین کے اوپر گرنے لگے، تو اس نے جو ساتھ جو بات کہی وہ یہ، قرآن نے اس بات کی حکایت کی. قالا، اس نے کہا من یحیی العظام، کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے، وہی رمیم، جب وہ بالکل گل گئی ہیں، بالکل سڑ گئی ہیں اور بالکل شکست اور چور چور ہو گئی ہیں. اب جواب آتا ہے تو سارا نشہ اترتا ہے. ارشاد فرمایا قل، محبوب فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، محبوب آپ فرما دیجئے انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا ہے. اب تو پھر میٹیریل موجود ہے، جب میٹیریل بھی نہیں تھا، جب مادہ بھی نہیں تھا، تو جس رب نے پہلی بار ان ہڈیوں کو بنایا، ان پہ گوشت چڑھایا اور ان کے اندر جو ہے وہ زندگی کی حرارت ڈال دی، تو جس رب نے ہڈیاں بنائیں
وہ ان ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنا بھی جانتا ہے۔ تو اسے جواب دے دیجئے، کل ارشاد فرما دی، یحییھا، انہیں وہی زندہ کرے گا، الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی بار انہیں بنایا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر تخلیق کو جاننے والا ہے، اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔ خلق بمعنی مخلوق بھی ہے کہ ہر مخلوق کو جاننے والا ہے، اور خلق اگر اپنے مصدری معنی میں لیا جائے تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ تخلیق کی ہر حیت، ہر ترکیب اور ہر طریقے کو جاننے والا ہے، کہ پانی سے انسان کیسے بنانا ہے اس کو بھی جانتا ہے، شکم مادر کے اندر اس لوتھڑے کو کیسے زندگی دینی ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور انسان اول حضرت آدم مٹی سے کیسے تخلیق کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اور جب بکھری ہوئی ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ اٹھانا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو کیا وہ ہر تخلیق کو جانتا ہے، تخلیق کے ہر طریقے کو جانتا ہے۔ اچھا ذرا پیچھے پھر آ جائیں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، کہاوتیں وہ بیان کرتا ہے جو اپنی تخلیق کو بھی بھولا ہوا ہے، اور باتیں وہ کر رہا ہے جو اپنے آپ کو بھی بھولا ہو، جس کو اپنی تخلیق کا بھی نہیں پتا، اور باتیں اس پہ کر رہا ہے جو ہر تخلیق کو جاننے والا ہے۔ ذرا اس ترکیب کو بھی دیکھیں، جو باتیں کر رہا ہے اس کو اپنا بھی پتہ نہیں ہے، اپنی تخلیق کا علم بھی نہیں ہے، اور جس پر باتیں کر رہا ہے وہ رب ہر تخلیق کو جانے والا ہے، ہر تخلیق کا عالم ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر پیدائش کا اسے علم ہے۔ اللہ اکبر، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا۔ یار دیکھیے کہ اب تو ان بکھرے ہوئے میٹیریل کو جوڑ کر کے انسان بنانا ہے، لیکن ایک زمانہ آیا تھا کہ انسان کا تصور بھی نہیں تھا۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ارشاد فرمایا سورہ دہر میں کہ ایک وقت تھا کہ انسان کا کوئی ناک نقشہ بھی نہیں تھا، یہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھی۔ تو جب اس کا میٹیریل بھی نہیں تھا، اس کا مادہ بھی نہیں تھا، اس کا ماڈل بھی نہیں تھا، اس کا نقشہ بھی نہیں تھا، اس کا ذکر بھی نہیں تھا، تو اس وقت بھی حضرت انسان کو رب نے بنایا۔ تو جو رب انسان کو نئے سرے سے بنانا جانتا ہے، کیا وہ بکھرے ہوئے کو دوبارہ جوڑ کے کھڑا کرنا نہیں جانتا؟ جس کمپنی نے یہ مائک بنایا ہے، اور اس کا یہ ماڈل اور اس کی یہ حیت اور اس کی یہ شکل اور اس کی جو صورت جس نے پیدا کی ہے، تو اگر اس میں کوئی فنی نقص پیدا ہو جائے اور یہ یہاں سے ٹوٹ کے گر جائے اور یہ بکھر جائے تو اسی کمپنی کے لیے اس کو دوبارہ پرزوں کو جوڑ کے بنانا مشکل ہے۔ تو جب یہ تھا ہی نہیں تو جس کمپنی نے اس کو ایجاد کیا ہے اس کے لیے مرمت کون سی مشکل ہے؟ تو کہا جب انسان تھا ہی نہیں تو جس رب نے انسان کو نئے سرے سے بنایا، اب ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ انسان بنانا کیا مشکل ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ بکل خلق علیم، اور وہ ہر تخلیق کو جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، دوسری دلیل وہ اللہ جس نے ہرے پیڑ میں آگ پیدا کی، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جب بھی تم اس سے سلگھاتے ہو۔ مرخ اور افار یہ دو درخت ہیں جو عرب میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب دیا سلائی دریافت نہیں ہوئی تھی، اور آگ پیدا کرنے کا طریقہ یہ تھا یا پتھر پہ پتھر مارتے تھے یا پھر مرخ اور افار ان درختوں کی لکڑیاں توڑ کر کے ان کو آپس میں چکماک کی طرح رگڑتے تھے، اس رگڑ سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ اب یہ گیلی لکڑیاں جب ان کو توڑتے تھے تو تازہ پانی ٹپکتا تھا، ان گیلی لکڑیوں کو رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ جبکہ آگ اور پانی آپس میں متضاد ہیں۔ آگ کا بس چلے تو پانی کو بخارات بن کے اڑا دے، اور پانی کا بس چلے تو آگ کو بجھا دے، تو یہ ایک دوسرے کے متضاد اور ضد۔ لیکن ان دو درختوں کی گیلی لکڑیوں کو جب رگڑتے تھے تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے اے عرب کے رہنے والوں، تم تو اس سے باخبر ہو کہ گیلی لکڑیوں کو رگڑ کر چکماک کی طرح آگ پیدا کرتے ہو، تو جس رب نے پانی سے آگ نکال دی ہے کیا وہ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا ہے؟ یہ دوسری دلیل مرحمت فرمائی۔ اللہ اکبر، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کی، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جبھی تو تم اس سے سلگھاتے ہو، اسے تاپتے ہو، اور تم جو ہے وہ اسے جلاتے ہو، اپنے کھانے پکاتے ہو،
تم تو روزمرہ کی زندگی کے اندر اس منظر کو دیکھتے ہو، تو کبھی اس پہ غور کیا کہ گیلی لکڑیوں سے آگ کیسے نکلی؟ تو جب گیلی لکڑیوں سے آگ نکل سکتی ہے تو بوسیدہ ہڈیوں میں زندگی کے آثار بھی نمودار ہو سکتے ہیں۔ تیسری دلیل دیکھیے، اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی، بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، تو وہ ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ ساری دنیا کے معمار اکٹھے کر دو، ایک فٹ کی ٹائل بغیر سپورٹ کے کھڑی کر کے دکھاؤ، نہیں دکھا سکتے۔ لیکن اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، یہ رب کی تخلیق کی شان کا ایک انوکھا باب نہیں ہے؟ تو جو رب یہ آسمان بغیر ستون کے کھڑا کرنے پہ قادر ہے، اور صدیاں بیت گئیں، اس میں کوئی رکھنا بھی پیدا نہیں ہوا، تو کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ انسان کو زندگی نہیں دے سکتا ہے؟ تو یہ تیسری دلیل ہے شرط میں، اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ انہیں ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ پھر خود ہی کہا بلا، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہی بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل ہمارے لیے ہے، ہم اس زاویے سے نہ سوچیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ میاں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ حضرت انسان کو کتنی گرمیاں اور کتنی جولانیاں نصیب فرمائی ہیں۔ انسانی ذہن کی ساخت دیکھو، دھڑکتے ہوئے دل کی کیفیت دیکھو، انسان کے اندر تنفس اور انہضام کا نظام دیکھا جائے تو کیا کچھ اس نے تخلیق کیا ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص ہے اوناسس، اس کی آنکھوں کے پپوٹے جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ قدرت نے آٹومیٹک سسٹم لگایا ہوا ہے، ادھر تنکا اڑا ادھر آنکھ بند ہو گئی، ادھر عزم ہوا ادھر فوراً آنکھ کھل گئی۔ یہ قدرتی سسٹم ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کتنا بڑا نظام ہے رب نے رکھا ہوا، لیکن اس کا یہ سلسلہ، اس کے پٹھے ختم ہو گئے تو ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں کھولتا تھا، سونا ہوتا تو وہ اتار دیتا۔ تو کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی آرزو؟ کہا کاش اپنی مرضی سے آنکھیں کھول سکوں۔ تو کہا اس کے لیے دولت لگانی پڑے تو کتنی لگائے گا؟ کہا ساری دولت جھونک دوں گا، کاش اپنی آنکھیں خود تو کھول سکوں نا، میں تو اپنی آنکھیں خود نہیں کھول سکتا۔ یہ کتنا بڑا سسٹم رب نے لگایا ہوا ہے، کبھی اس میں ہم نے غور بھی نہیں کیا ہے۔ یہ ہم جب بولتے ہیں تو یہ قدرتی گریس ہے جو لعاب کی صورت میں ہمارے منہ میں ہے، اگر اس کی مقدار کم ہو جائے تو بولنے میں دقت ہو جائے۔ میرے ایک دوست کی یہ پرابلم ہے کہ اس کو لعاب کم آتا ہے، اور بنیادی طور پہ اس نے لیکچر دینا ہوتا ہے، لیکچرار ہے تو مسئلہ ہے اس کے لیے۔ تو ہوا کیا کہ ایک آنکھ کی بینائی بھی تقریباً جاتی رہی ہے اور معدہ بھی متاثر ہے۔ تو کیا ہے کم کہ لعاب کی جو مقدار منہ میں ہونی چاہیے تھی اس سے مقدار کچھ کم ہے۔ تو ہم نے تو کبھی اس کو نعمت سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے، لیکن رب نے یہ بھی ایک سسٹم ہمارے اندر لگایا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ انسان کی زندگی میں رکھا ہے جس کو ہم جانتے بھی ہیں، کچھ کو نہیں بھی جانتے ہیں۔ یہ انہضام کا، تنفس کا نظام ہے۔ انسان کو جو دماغ دیا گیا ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ بکریاں چرانے والے شخص کے دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا کمپیوٹر ایک شخص کے دماغ کا بنے۔ اتنا سسٹم رب نے جو ہے وہ ایک شخص کے دماغ میں لگایا ہوا ہے۔ یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ زندگی کا جو ہے وہ زندگی کی چہل پہل، یہ ذرا انسان غور کرے، تدبر کرے تو یہ ہمارے لیے تو جو ہے وہ ایک آنکھ کا پپوٹا، اس کے پٹھے رہ جائیں تو ان کی جنبش مشکل۔ رب نے کیا کچھ بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ خلاق ہے، وہ بہت پیدا فرمانے والا ہے اور علیم ہے، اسے پتہ ہے کس کو کیسے پیدا کرنا ہے، مٹی سے انسان کیسے بنانا ہے، نطفے سے انسان کیسے بنانا ہے، ہڈیوں سے کیسے کھڑا کرنا ہے، یہ وہ سب جانتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہم تو کوئی چیز بنانا چاہے تو ہمیں اس کے لیے اسباب مہیا کرنا پڑتے ہیں۔ 5 مرلے کا ایک مکان بھی کھڑا کرنا ہو تو پہلے تو اس کے لیے رقم اکٹھی کریں گے،
پھر ایک پلاٹ خریدیں گے، پھر اس کو اپنے نام کروائیں گے، پھر جو ہے وہ انتقال ہوگا، اس کے بعد پھر اس کے لیے آپ بنیادیں کھودیں گے، پھر میٹیریل اکٹھا کریں گے، نقشہ بنوائیں گے۔ NOC لینے کا مسئلہ ہو گیا، اگر وہ اڑ گیا تو کئی مہینے سب کچھ وہاں پڑے کا پڑا رہ گیا۔ پھر معمار اکٹھے کیے، میٹیریل بھی موجود ہے، پھر بھی تدریج کے ساتھ وہ 5 مرلے کا ایک مکان بھی کئی مراحل میں تقسیم ہے۔ پہلے اس کا ڈھانچہ کھڑا کریں گے، پھر اس کو لباس دیں گے، پھر اس کو زیب و زینت رنگ و روغن دیں گے، پھر جا کے وہ تیار ہوگا۔ ایک 5 مرلے کا مکان اکٹھا کرنے کے لیے کتنے لوگوں کو جتنا پڑتا ہے، کتنے محکموں کو شامل ہونا پڑتا ہے، کتنا میٹیریل اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ اینٹیں بھٹے سے لے کے آؤ، اور بجری فلاں جگہ سے لے کے آؤ، سریا فلاں جگہ سے لاؤ، لکڑی کا سامان فلاں جگہ سے اکٹھا کرو، کتنے لوگ مصروف عمل ایک 5 مرلے کا مکان جو ہے وہ کھڑا کرنے کے لیے۔ لیکن میرے رب نے اگر کوئی شے بنانی ہوتی ہے، اسے کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، اسے کوئی نقشہ نہیں بنوانا پڑتا، اسے کوئی NOC نہیں لینا پڑتا، اسے کوئی میٹیریل اکٹھا نہیں کرنا پڑتا، اسے معمار نہیں بلوانے پڑتے۔ رب کہہ رہا انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، انما تو کیا ہوتا ہے، ان یقول لہ کن، تو وہ شے کو کہتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ بس اتنا کام ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ فیکون، تو وہ شے فوراً ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ارشاد فرمایا اسے پاکی ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے، پلٹ کے بھی تم نے اس کے حضور ہی جانا ہے۔ تو ان 3 دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی قدرت کو مرنے کے بعد جو بندوں کو اٹھائے گا، انہیں زندگی دے گا، اور حساب کتاب کے مرحلے سے ان کو گزرنا ہوگا، ان کو سکھایا جا رہا ہے، اور ان کے اعتقاد میں پختگی دی جا رہی ہے۔ اور یہ عقیدہ اگر جم جائے اور روح میں اتر جائے اور انسان کی زندگی میں شامل ہو جائے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا، اور ایک ایک عمل کا میں نے حساب دینا ہے، اور ایک ایک چیز مجھ سے پوچھی جانی ہے، تو پھر کسی سیکورٹی کیمرے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی ایجنسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہی انسان کی زندگی میں نظم پیدا کر دیتا ہے۔ وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے کہ رب کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ کل قیامت کے دن میں نے اس کے روبرو حاضر ہونا ہے، اور ایک ایک عمل کا میں نے حساب دینا ہے۔ تو عقیدہ آخرت جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل میں نکھار آئے گا۔ سورہ یاسین اعتقاد کی پختگی کا سبب ہے۔ حضور نے جو سورہ یاسین پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور جو قرآن کے اسے دل قرار دیا گیا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سورہ یاسین ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتی ہے کہ بندے کے اندر یقین کی بجلیاں کوننے لگ جاتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اپنے مالک کے روبرو سمجھنے لگ جاتا ہے، اور پھر اس کی ایک ایک ادا اور اس کا ایک ایک عمل وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے رب کی نگاہوں میں ہے، اور پھر اس کے قدم جو ہیں وہ احتیاط سے اٹھتے ہیں، اس کی زبان احتیاط سے بولتی ہے، اور اس کا طرز زندگی انتہائی محتاط ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے خیالات پر بھی پہرے بٹھاتا ہے کہ میرا خیال بھی نہ بھٹکنے پائے، میری سوچ میں بھی آوارگی نہ آ جائے، میرا رب تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور یہ شے بھی میرے رب کی نگاہوں میں ہے، اور قیامت کے دن آنے والا ہے، تو ایک ایک عمل کا میں نے حساب دینا ہے۔ کافر اس عقیدے سے اس لیے بھی بھاگتے تھے کہ ان کی زندگی کے کرتوت اور لچھن ایسے تھے کہ اس کے نتیجے سے، اس کے خوفناک جو نتیجہ تھا، اس سے وہ گھبرا جاتے، اور اس کا آسان طریقہ انہوں نے یہ تلاش کر لیا تھا کہ آخرت کا انکار کر دو۔ ٹھیک ہے، جو زندگی ہے یہ جہاں مٹھا، اگلا کس نے لٹھا۔ وہ کہتے بس یہی جو کچھ ہے ہم نے کر لیا، گناہ کیا، ظلم کیا، جبر کیا، بس یہی دنیا ہے، بس ختم۔ آخرت کا عقیدہ رکھنے سے اور جزا و سزا کی کہانیاں ذہن میں رکھنے سے انہیں اپنے ماضی سے ڈر لگتا تھا کہ ہم کیا کیا کرتے رہے ہیں، اور اگر آخرت کا عقیدہ ہم اپنے اندر اتار لیں تو پھر زندگی اوکھی ہو جاتی ہے، یا پھر اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے۔